بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبق غزوہ خیبر کے بعد چند واقعات پڑھ رہے ہیں جو کہ باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اور بچوں، آج ہم پڑھیں گے جنگ موتا۔ بچوں، جنگ موتا کا واقعہ بھی غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ سن 8 ہجری میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نامور لوگوں نے مدینے پہنچ کر اسلام قبول کیا، ان دنوں وہاں بحیرہ مردار کے قریب موتا کے مقام کی جانب اسلامی لشکر بھیجنے کی تیاریاں جاری تھیں۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام کا خط دے کر بصرہ کی جانب بھیجا تھا، لیکن موتا کے حاکم نے انہیں شہید کروا دیا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ اس واقعے کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا ایک لشکر تیار کروایا۔ بچوں، جنگ موتا کی وجہ کیا تھی کہ سن 8 ہجری میں جب 3 اصحابہ کرام نے یعنی خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو موتا کے مقام پر، یعنی موتا ایک جگہ ہے، وہاں پر اسلامی لشکر بھیجنے کی تیاریاں جاری تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں وہاں لشکر بھیجا جا رہا تھا موتا کے مقام پر؟ کیونکہ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت اسلام دی تھی اور دعوت اسلام کا خط لے کر وہ بصرہ کی جانب بھیجا گیا تھا ان کو، تو وہاں موتا کے حاکم نے انہیں شہید کروا دیا تھا۔ تو اسی وجہ سے، اسی واقعے کا جواب دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کروایا۔ اب بچوں، جس کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بھی فرمائی تھی کہ اگر جنگ میں زید شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن روحہ لشکر کی قیادت کریں گے اور ان کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے سپہ سالار منتخب کر لیں۔ اب بچوں، جنگ کا موقع آیا اور جنگ میں تینوں صحابہ کرام ایک ایک کر شہید ہو گئے، جس کے بعد مسلمانوں نے باہم مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا۔ اور کیا کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں رومی فوج اور عرب عیسائی قبائل کے 1 لاکھ سے زیادہ جنگجو موجود تھے، یعنی کہ وہ لوگ جنہیں جنگ لڑنے کا ہنر تھا وہ وہاں موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے قلیل تعداد کے باوجود، یعنی بہت کم تعداد کے باوجود، میدان جنگ میں استحکام پیدا کیا، یعنی کہ وہاں کھڑے رہے، قائم رہے اپنی جگہ پر، اور دشمنوں کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت بٹھا دی، یعنی اس طرح جوانمردی سے مقابلہ کیا کہ مسلمانوں کا خوف اور ڈر دشمنوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ بہترین جنگی حکمت عملی سے، یعنی کہ اتنی اچھی انہوں نے حکمت عملی اختیار کی، اتنی اچھی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اسلامی فوج کو پیچھے ہٹا کر عرب کے صحرا میں نکال لائے، لیکن رومی فوج اسے جنگی چال سمجھے اور مسلمان لشکر کا پیچھا کرنے سے گریز کیا۔ جنگ موتا سے آنے والی جو فوج تھی اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود استقبال کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ رومی فوج سے دوبارہ لڑنے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بہادری سے لڑنے پر سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ سیف اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی تلوار، یعنی حضرت خالد بن ولید جس جوانمردی سے لڑے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا۔ اس معرکے میں دشمن سے لڑتے ہوئے ان کی 9 تلواریں ٹوٹی۔ اور بچوں، جنگ موتا کب ہوئی؟ جمادی الاول سن 8 ہجری میں پیش آئی۔ تو بچوں، یہ واقعہ تھا جنگ موتا کا، جبکہ اس کے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے غزوہ خیبر کے بعد کے چند واقعات پڑھ چکے ہیں۔
جس میں ہم نے ایک یہودی عورت زینب بنت حارث کا واقعہ پڑھا، پھر ادائے عمرہ کا واقعہ پڑھا، اور اب جنگ موتا کا واقعہ پڑھا ہے ہم نے۔ بچوں یہاں ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔